السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سیلاب کے وجہ سے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں پانی بھر گیا اور لوگوں کے جان مال کا بھی نقصان ہوا ہے۔ کچھ علاقوں کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر بھی مجبور ہو گئے۔ یہ پانی جب اجمیر شریف درگاہ میں پہنچا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا کرشمہ دکھا کہ وہاں پر موجود بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مزار پر آئے ہر ہندو بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ دوستو، خواجہ کی اس کرامات نے ہزاروں ہندوؤں کی زندگی بدل دی۔ قدرت کا کرشمہ اجمیر شریف کی درگاہ میں پیش آیا۔ یہ راجستھان کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور شہر کے مشہور ہونے کی وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ ایک وقت ایسا تھا جب اجمیر میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر ہوا کرتا تھا اور یہ مندر صرف راجا اور رانیوں کی عبادت کے لیے ہی تھا۔ دوستو، خاص بات ہے کہ اس مندر کے پاس ایک ہی تالاب تھا جس کو ہم آج انا ساگر کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی اس پانی کو بہت ہی پوتر پانی مانتے ہیں۔ دوستو، ان کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی اس تالاب میں نہائے گا اس کے سارے گناہ جڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلائے جاتے تھے کہ ہر رات 3 من تیل چراغوں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اگل بغل کے کئی دیہاتی علاقے مندر کے نام تھے۔ دیہات کی آمدنی مندر پر ہی خرچ ہوتی تھی۔ جب مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی سیوا دیکھ بھال کرنا تھا کہ کون سا خدا کا بیٹا دیتا ہے اور کون سے دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کو پوجنے سے دولت کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر کے پاس چلے گئے اور انا ساگر سے کچھ ہی دوری پر چٹائی بچھا کر اپنی مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اسی وقت عصر کا وقت ہو گیا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ کے نام پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ اسلام کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران اور پریشان ہو گئے، اپنے گھر سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران ہو گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو پکار رہے ہیں؟ جب شام ہو گئی تو پھر یہ لوگ کس بھگوان کو پکار رہے ہیں؟ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ لیکن وہ نہیں مانے اور ضد کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ پر بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ کر کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کے چرانے کا وقت آیا تو ان کو چرانے کے لیے لے جانے لگے تو چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن پتہ نہیں اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہ تھے۔ انہیں اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے بہت پریشان تھے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ جاتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اٹھ پا رہے ہیں؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے اور کسی نے کہا کہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔
راجا نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ کر رکھتے ہو، یہ بیچارے بھوکے پیاسے سے مر جائیں گے تو آپ کو اس کا کیا ملے گا؟ اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کرتے ہیں، جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ فوراً اٹھ گئے اور ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں پر بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہوئے ہیں جو مسلمان ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھرشٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ناپاک کر دیتے ہیں، اور تو ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مورتی پوجنے کے قابل نہیں ہے، یہ تو صرف پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے ہٹانا چاہیے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ ماंس گوشت کھاتے ہو اور ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنے آدمی آتے ہیں، ہمارے پانی پی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا قطب الدین شاید لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی لڑائی جھگڑا کریں گے، جاؤ ایک مسکیجے میں پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ چلو ہم مسکیجے میں پانی بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے چھونا نہیں چاہیے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے اور مسکیجہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مسکیجہ اوپر کھینچا، لیکن یوں ہی مسکیجہ پانی سے باہر آیا تو سارا کا سارا انا ساگر پانی سے سوکھ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انا ساگر کا پانی مسکیجے میں بند ہو گیا تھا۔ انا ساگر کا سوکھنا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، اور وہ رو رہے تھے کہ جو ہم گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پاتے ہیں، اب ہم گناہوں کی بوجھ کدھر لے کر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو سکھا دیا ہے۔ راجا نے جب یہ سنا تو بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا کوئی واقعی میں کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے تو لوگ دور دور سے اجمیر آتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے ہیں۔ انا ساگر کے سوکھ جانے سے ہندو کے پرچار کو بہت بڑا دھکا لگے گا، اور یہ بہت ہی حیران کرنے والی بات تھی۔ آخر کار طے کیا گیا کہ فقیر سے بات کیا جائے، آخر میں وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کی ضرورت کھانے کی چیزیں ہوں گی تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد عورت اور بچے جا کر فقیر کو منائیں گے کہ لوگوں کی پریشانی سے بچا لیجئے اور ہم فرحم کیجئے، ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ کام زیادہ آسان نہیں تھا۔ لہٰذا سارے لوگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، بولے بابا تم بھی وضو کر لیا کرے، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا جاؤ قطب الدین مسکیجہ واپس تالاب میں ڈال دو۔ جیسا ہی مسکیجہ تالاب میں الٹا کیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا اور اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں موجود ہے۔ ہندو اتہاس کار اس بات کو مانتے ہیں کہ اس روز 32,000 ہندوؤں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان ہندوؤں کو مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن اور ادھر رک گیا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی بھی انسان نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اس بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مقابلہ کر کے
جلد سے جلد انہیں ہلانے کو کہا اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم قابلیت کو دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کو کوئی اچھی خبر سنائے گا۔ رام دیو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات شروع کر دیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ چپ رہے۔ جب رام دیو بابا نے حد سے بڑھ کر اور شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب نے ان کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر کہا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے شامل کر لو۔ سب لوگ جو یہ ہے سب دیکھ رہے تھے، دیکھتے رہ گئے، حیران اور پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جو خریدنے آیا تھا وہ خود بک گیا، جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا تھا۔ پنڈت رام دیو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ کی شان بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کرتے جائیے گا اور ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اور دوستو، اگر اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اور اپنے موبائل پر چاہیے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی جانکاری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کو اجازت دیجیے گا۔ والسلام۔